السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یعنی کہ نواں روزہ، اس کی سحری کا مقرر وقت جو تھا وہ 5:30 تھا، یعنی کہ 5:30 بجے سحری ختم ہو چکی تھی، لیکن ہم لوگ الحمدللہ 5:25 پر، کبھی 5:27 پر، کبھی یعنی کہ 5-10 منٹ پہلے بند کر لیا کرتے ہیں، اور سو کر اٹھیں تو تہجد کا اہتمام کر لیا کریں، اور سحری کرنے کے بعد نماز فجر پڑھ کر سویا کریں۔ میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بہنوں، بھائیوں، بیٹیوں، خانقاہ بابا فرید، بزم فیضان فرید الدین بابا فرید، محبوب گنج شکر، عاشق رسول حضرت الحاج محمد رضا فریدی رحمۃ اللہ سرکار کی خانقاہ سے آپ کو ماہ رمضان مبارک کے خصوصی وظائف بتائے جاتے ہیں، جو ماہ رمضان مبارک کے اندر ہی کیے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان مبارک کے جو وظائف ہیں وہ آپ کے لیے کرنا بہت ضروری ہے، تاکہ ماہ رمضان مبارک کی فضیلت اور برکتیں آپ حاصل کر سکیں۔ آج ہم 8ویں روزے پر جا رہے ہیں، کیونکہ 7واں روزہ ختم ہو چکا تھا، 8ویں سحری کی ہے الحمدللہ، اور 8واں روزہ ہے۔ 8ویں روزے کی جو وظائف ہیں، فجر کی نماز کے بعد سورہ فتح 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ فتح 1 دفعہ پڑھنی ہے آپ نے 8ویں روزے کی فجر کی نماز کے بعد، سورہ فتح 1 مرتبہ۔ بعد نماز ظہر دعائے سات رزق، یہ آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ دعائے سات رزق 8ویں روزے کی، یعنی کہ ظہر کی نماز کے بعد دعائے سات رزق آپ لوگوں نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد نماز عصر، یعنی کہ 8ویں روزے کی عصر کی نماز، پنجم کلمہ اور استغفار 100 مرتبہ۔ پھر بعد نماز مغرب اور اس کے بعد اواوین پڑھ لیا کریں، دو رکعتیں کر کر، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، تاکہ قرآن کی تلاوت کرنے کا ثواب مل جائے۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دعائے رزاق پڑھنی ہے 25 مرتبہ۔ دعائے رزاق 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بعد نماز عشاء، تو 90 میں ہم داخل ہو جائیں گے، 90 روزے میں ہم داخل 9 روزے میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ بعد نماز عشاء تراویح کے بعد آپ سورہ ال عمران آیت نمبر 26 70 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 26 70 مرتبہ، یعنی کہ 90 روزے کی جب آپ تراویح پڑھیں گے، اور اس کے بعد آپ تراویح سے فارغ ہو کر سورہ ال عمران آیت نمبر 26 70 مرتبہ پڑھنی ہے آپ نے۔ اور میں آپ کو یہ دکھا سکتا ہوں کہ 8ویں روزے میں کیا پڑھنا ہے آپ نے۔ یہ 8واں روزہ آ گیا، اور سورہ فتح، ٹھیک ہے جی، یہ آپ نے یہاں سے شروع کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھ لیجیے اچھی طریقے سے، اور یہاں بھی دیکھ لیجیے اچھی طریقے سے، اور اسے بھی دیکھ لیجیے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد ہے، اور اسے بھی دیکھ لیجیے۔ اور یہ دیکھ لیجیے۔ پھر بعد نماز ظہر دعائے سات رزق، یہ 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر عصر کی نماز کے بعد پنجم کلمہ استغفار 100 مرتبہ، یہ پنجم کلمہ اور استغفار ہے، دونوں ملا کر ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ 4 لائنوں پر ہے موجود۔ پھر آپ نے مغرب کی نماز پڑھنی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا، اواوین پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے دعائے رزاق
آپ نے 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھیں۔ تراویح کے بعد آپ جو ہیں آیت نمبر 26 70 مرتبہ، جو کہ یہ صورت موجود ہے آپ کے سامنے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آج کا وظائف ہم نے پورا کیا، مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو برکت عطا فرمائے، رحمت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ 8ویں روزے کی فضیلت و برکت نصیب فرمائے۔ اور کوشش کرا کریں کہ ماہ رمضان مبارک جو ہمیں ملتا ہے یہ ہمارے لیے ایسا ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اس میں اپنے آپ کو 30 روز فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء باجماعت پڑھیں گے تکبیر اولیٰ کے ساتھ الحمدللہ، تو 10 روز اور پڑھ لیں گے تو 40 روز میں جب ہم نماز پکے ہو جائیں گے نمازی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم سے کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے گھر پر وہی شخص جاتا ہے جسے اللہ کریم بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور محافل کا بھی یہی ہے، محفلوں کا بھی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، سرکار کی محفل ہے، سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں، کوشش کرا کریں کہ کسی اپنے دینی بھائی کی، مسلمان بھائی کی، اسلامی بھائی کی، ٹھیک ہے، اصلاح کرا کریں اور ان پہ تنقید نہ کرا کریں اور صلح رحمی کرنا سیکھیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مولا مشکل کشا ابو تراب ابو الحسن علی بن طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص گالی دیتا ہے اس کی قبر میں ایک ایسا بچھو چھوڑ دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی قبر میں ایک بچھو پالتا ہے۔ وہ قبر میں جو بچھو ہوتا ہے وہ انسان کو ایک ہاتھ مارتا ہے، 70 ہاتھ وہ زمین کے اندر جاتا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، گالی سے گریز کریں، گالی گلوچ نہ کرا کریں۔ اور دوسری بات یہ بتاتا چلوں کہ اپنے گھر کے اندر کوئی بھی کام ایسا ہو جائے تو اسے یہ نہ کہو کہ یہ کیوں نہیں کیا، یہ کہو کہ کوئی بات نہیں، درگزر کرنے والے بنو، محبتیں بانٹنے والے بنو، نفرتوں کو ختم کرنے والے بنو، اور ایک دوسرے کے کام آنے والے بنو۔ جب ایک دوسرے کے ساتھ کام آؤ، اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ، اور بھائی چارہ قائم کرو تاکہ محبتیں بٹیں، نفرتیں ختم ہوں، محبتوں کو عام کرو۔ اور جب تم اللہ کا، اللہ کے رسول کا ذکر کرتے ہو اور اللہ کی اطاعت پر عمل کرتے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر عمل کرتے ہو، تو میرے دوستو بزرگوں، حضور کی سنت کو جگاتے ہو، تو تم پر کئی تہمت بھی لگے گی، کئی الزام بھی لگیں گے، کئی لوگ تم سے حسد کریں گے، کئی لوگ تم سے جلن کریں گے، اور کئی لوگ تم سے بغض رکھیں گے، کئی لوگ تم سے نفرت کریں گے۔ لیکن اس صورت میں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر و تحمل سے کام لینا ہے اور اپنے معاملات پر چلتے رہنا، کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تہمت اور الزام اس پر لگتے ہیں، اور تہمت اور الزام جب تک نہ لگے تو اللہ راضی نہیں ہوتے۔ میرے دوستو بزرگوں، اس پر عمل کرنا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنا ہے۔ دعا کریں ہمارے پاکستان کے حالات بہتر ہوں، پاکستان کے سرحدوں کے حالات بہتر ہوں، پاکستان میں تمام قانون قرآن اور حدیث کے مطابق چلنے والے بن جائیں اور انسانیت کی خدمت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کو سمجھنے والے بن جائیں، ایک دوسرے سے محبت کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے سے پیار کرنے والے بن جائیں، اور ایک دوسرے کا بازو بن کر اس کا ساتھ دیں، اور خاص طور پر غریب، یتیم، مسکینوں کا ساتھ دیں۔ اس وقت جو بیچارے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، جن کا کرایہ 15,000 روپے ہے، گیس بجلی ملا کر 20,000 روپے 25,000 روپے پڑ جاتا ہے، اور اس کی تنخواہ 30,000 روپے ہے، تو وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا؟ تو اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ صاحب استطاعت ہیں، صاحب حیثیت ہیں، تو ایسے لوگوں کا خاص خیال کریں جو سفید پوش ہیں، جو کسی سے کہتے نہیں کہ ہمارے گھر میں راشن نہیں ہے، تو ان کے گھروں میں آپ خود پہنچائیں اور ان کو اس طریقے سے دیں ان کو احساس بھی نہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔